السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام 365 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکدار تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں رات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لال چادر کے اندر ملبوس تھے۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا۔ آخر کار میرے وجود نے یہ فیصلہ کیا، میرے عقل نے، میرے دماغ نے، میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے تو روشنی آتی تھی۔ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا اور سوئی گر گئی تھی کہ یکدم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے چہرے کی روشنی سے میں نے سوئی کو پا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکدار تھا، چاند کی طرح گول تھا، لمبا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، بڑی تھی۔ پیشانی کا کشادہ اور وسیع ہونا خوبصورتی کی علامت کہلائی جاتی ہے اور زیادہ عقل مند اور ہوشیاری کی علامت کہلائی جاتی ہے۔ دندان مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک موتی کی طرح اور اولو کی طرح چمکدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے نہ صرف چمک نکلتی تھی بلکہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کے دانتوں کے بیچ سے ایک نور اور روشنی نکلا کرتی تھی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک فحاش اور بد زبان عورت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور اس نے آ کر کہا کہ جو آپ کھا رہے ہیں ہمیں بھی کھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا اس کے آگے کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، جو آپ کے منہ میں ہے مجھے وہ چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر تھا اس سے گوشت کا ٹکڑا اسے دے دیا اور اس نے وہ کھا لیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس دن کے بعد سے کبھی بھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا جو جھوٹا کھا لیتا تھا اس کی زبان پاک ہو جایا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے دانت مبارک سے کوئی بانس، کوئی بدبو نہیں آیا کرتی تھی۔ آنکھ مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا جو سیاہ حصہ تھا وہ خوب سیاہ تھا، اور آپ علیہ السلام کا آنکھ کا جو سفید حصہ تھا وہ خوب سفید حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لمبائی میں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے جو خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بینائی آپ علیہ السلام کی اتنی تیز تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی، اندھیرے میں بھی آپ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثریا کے 11 ستاروں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کہ آگے دیکھا کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے جس طرح آگے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سر مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سر والے تھے، گھنے بال والے، گھنی داڑھی والے تھے۔ علماء نے فرمایا سر کا بڑا ہونا فتین اور ذہین ہونے کی علامت کہلائی جاتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور فتین کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہامہ بڑے سر والے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ منہ والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک
انتہائی باریک تھے، جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ منہ مبارک کا وسیع اور کشادہ ہونا فصیح اللسان ہونے کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی فصیح نہیں تھا۔ لعاب مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جتنی خوشبوئیں سونگی سب سے زیادہ خوشبودار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے اندر ایک کنواں تھا جس میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک تھوک مبارک ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد سے اس کا پانی اتنا شیریں اور میٹھا ہو گیا کہ مدینے کے اندر اس سے زیادہ میٹھا کنواں کوئی باقی نہ رہا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ کے تھوک میں شفا تھی، نہ صرف میٹھا تھا بلکہ شفا تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھ میں لگایا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیہ حلیہ مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔